علوم القرآن کے بہت سے اسپیکٹس ہیں، بہت سی اس میں تفصیلات موجود ہیں، بہت سے علوم ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو اس میں بطور خاص آج ہم جس چیز کو تو تذکرہ خطاطی کا، یعنی قرآن پاک کے لکھے جانے کا جو رواج، جو ٹریڈیشن، جو روایت ہمارے ہاں موجود ہے، جسے ہمارے یہاں فن خطاطی بھی کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو مزید پڑھ کے تھوڑا دیکھیں تو علم الخط کے حوالے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، سائنس آف اسکرپٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ پھر ایک جو عنوان سامنے آتا ہے جو ایلیومینیشن، تذہیب کا تعلق ہے، وہ تاریخ کے ساتھ ہے، ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، ہسٹری میں کیسے اس کی نشو و نما ہوئی، کیسے یہ پنپا، دونوں علوم کس طریقے سے۔ یہ تو ایک بحث ہے، یہ ایک تفصیل موجود ہے جسے بہرحال جاننا بھی چاہیے، لیکن اس خاص تفصیل کا ایک خاص رنگ ہے، اور جب تک اسے اس رنگ کے ساتھ نہ جانا جائے تو وہ محض ایک تاریخی تجزیہ و تحلیل رہ جاتا ہے۔ تو اس سے ان دونوں علوم کو، ان دونوں فنون کو تاریخی تجزیہ و تحلیل سے ہٹ کے ان کی جو اپرنٹ ایک پریزنس ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ان کے جو میننگز ہیں، ان کے جو اسپرچل ویٹ ہے اس کا، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں، اور خصوصاً جو روایتی علوم ہیں خاص طور پہ ان کی جو ترویج ہے، تبلیغ ہے یا تعلیم ہے، اس حوالے سے اس رنگ کو بیان کرنا بہت واجب اور بہت ضروری۔ اچھا، جو قدیم رسم الخط ہے اس کی، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو محض جو اس کی تحقیق ہے، تجزیہ و تحلیل ہے، محض تاریخی اعتبار سے، محض جو ٹیکنیکل ریسرچ ہے، وہ تو اپنی جگہ، یعنی غیر مسلموں سے لے کے تقریباً ہر شعبہ زندگی، ہر دنیا کے ہر گوشے میں اس پہ تحقیق بھی جاری ہے، اور اس پہ بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے، لکھا جا بھی رہا ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے پیش نظر جو اس کا وہ خاص رنگ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں اگر یہ تجزیہ و تحلیل لینا بھی ہے، ایک اس کی تمام تر جسامت کو سمجھنا بھی ہے، تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کے اندر ایک روح بھی موجود ہے، اور اس کی روح کی ایک نسبت بھی ہے جسے ہم بڑے ٹرو میننگز میں ایک ڈیوائن کنیکشن بولتے ہیں، ڈیوائن کنیکشن کہا جاتا ہے، ایک الہی تعلق۔ تو اس الہی تعلق کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو حقیقت اشیاء ہے اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب تک حقیقت اشیاء، یعنی جو سبجیکٹس ہمارے ماحول میں، ہمارے روزمرہ اور جاری و ساری زندگی میں بہت فریکوینٹلی، بہت عمومی اور خصوصی طور پہ بھی شامل ہیں، ان کو ان کی حقیقت کے حساب سے ہم جان سکیں، اور پھر اپنی پرسیپشن کو اکارڈنگلی اس کی حقیقت کے ساتھ اس کا ایک براہ راست تعلق قائم کر سکیں۔ جب چیزوں کی حقیقت صحیح سمجھ پائیں گے اور ان کو صحیح معنوں میں پرسیو کر پائیں گے، جو کہ مجاکیر کی نظر میں
آج کے وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ حقیقت اشیاء کو جانا، یعنی حقیقت کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہے، ہم سمجھتے کچھ ہیں، سرے آئینہ میں راکس ہے، پس آئینہ کوئی اور، عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی. تو اس اعتبار و بے اعتباری کے بیچ میں سے نکلنے کا چارہ یہ ہے کہ درست حقیقت کو تصور میں لایا جائے. تو اس میں جو کلام ہے یا جو بات موجود ہے، وہ نہ تو سید الحسینی کی اپنی کوئی اوپینین ہے، نہ وہ آپ شرکا میں سے کسی کی اپنی کوئی رائے یا بات ہو سکتی. یہ تو وہ چیز ہے جو کہ جس طریقے سے اس پورے کام کو، اس پورے خاکے کو طے کیا گیا ہے، اور طے کرنے والا کون ہے؟ رب وحدہ لا شریک. اور بس اسی کنیکشن کو، اس جیسے ہم عام طور پہ ایک فن سمجھتے ہیں، ایک فنون، یا بعض اوقات تو ہمارے اس کو کچھ طبقات جو ہیں وہ فن سے بھی نیچے کرافٹ کی حد تک بھی شاید ان کو بیان کرنے پہ وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن اس کو وہاں سے اٹھا کے ایک سائنس کے طور پہ دیکھنا، اور پھر اس کا تعلق براہ راست ایک اس کا خدائی، ایک الہی تعلق، ایک ڈیوائن کنیکشن اس کا جوڑنا، یعنی خود سے نہیں، اس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہوئے جو، کیونکہ اگر ڈیوائن کنیکشن ہے تو پھر یہ تو خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ کنیکشن پھر اپنی جگہ پہ مستحکم ہے ہمیشہ سے. تو ہمارا کام ہے بس اس کو ڈسکور کرنا. تو جیسے اسکرپٹ جو ہے، تحریر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ ہے، اور تاریخ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح بتایا جاتا ہے جس طرح سے ہمیں ڈارون کا نظریہ حیات جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. اور اس میں ایک جو ماڈرن دور کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے یہاں شامل نصاب بھی ہیں، تعلیم میں سکھائے بھی جاتے ہیں، پڑھائے بھی جاتے ہیں. یعنی یہ ڈیوائن کنیکشن فقط یہاں پہ بھی شاید اس کا تعلق نہیں، بہت ساری جگہوں. تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کیسے ارتقاء سے گزرا، اور کیسے وہ ایک فلاں فلاں چیز سے اس نے انسانی شکل اختیار کی. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مکمل، ایک بہت واضح، بہت شاندار، ایک بہت آنریبل ڈیوائن ایکسپلینیشن، ایک ڈیوائن ورژن موجود ہے اس کا. اب دونوں طرفوں سے جب انسان سوچتا ہے اور دیکھتا ہے، تو ایک طرف سے اس کو تھوڑا اپنے ارتقاء کے حوالے سے جو بات بتائی جا رہی ہے، اس میں وہ وقار، وہ انسانی شرف جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جہاں پہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے اتارا. ایک نبی کی صورت میں پہلا انسان، پہلا اس کو اتارا گیا، یعنی کہ ایک عام انسان کی حیثیت میں بھی. اسی طرح یہاں پہ بھی وہی ڈیوائن کنیکشن جو ہے وہ کار فرما ہے کہ تحریر چلتی ہے بہت قدیم زمانے سے. بتایا جاتا ہے کہ علامات تھیں، انسان نے بولنا نہیں جانتا تھا، اشاروں کی زبان، پھر کرتے کرتے، یعنی وہ تاریخ کا ایک بہت ایک ایسا پہلو ہے جس میں بہت تفصیل موجود ہے. اور پھر انسان ارتقاء کرتے ہوئے جب مختلف تہذیبوں میں بٹا تو اس نے اپنی کاوش کی، اپنی کوشش کی. یعنی وہی ارتقائی جو کہانی ہے، جو ایسا نہیں کہ ارتقاء اپنی جگہ موجود نہیں ہے، ارتقاء اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ ارتقاء بھی اٹ سیلف اسی ڈیوائن اوریجن کا محتاج.
یعنی ابتدا چاہیے اس کو. تو انسان تہذیبوں میں بٹا، اس نے اپنے تہذیبی زندگی کو افادہ دینے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے مختلف ٹولز، مختلف وسائل کو دریافت کیا، ایجاد کیا، اور تحریر اس میں سے. اور پھر کرتے کرتے یہ بات صدر اسلام تک پہنچ جاتی. یہ بات تو ایک ورگی، لیکن وہیں پہ اس کے ڈیوائن کنیکشن کو بالکل ایبسلوٹلی بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ نہیں ایسا ہے. شاید بعد میں ہوا ہو کہ جب اس کو انسانوں کو، بنی نوع انسان کو عطا کر دیا، تو پھر انسان نے اس پہ کاوش و کوشش کی اور اس میں لیکن بطور علم تحریر کا جو علم ہے وہ حضرت آدم کو اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا. یعنی حضرت آدم کے بعد علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے کپڑے سینا اور لوہار کا معذرت چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ تحریر اور کپڑے سینے کا. کیونکہ حدید کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، لیکن کپڑے سینے کا اور تحریر کا جو پورا علم ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا. اب انبیاء کو جو علوم دیے جاتے تھے ان کا افادہ کس کے لیے تھا؟ اب انبیاء کا ایک خاص سٹیٹس ہے، خاص ان کو انسانوں کے درمیان مبعوث کرنے کا ایک خاص اللہ نے مقصد رکھا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اول و آخر ہدایت الناس ہے، عوام الناس کی، امت الناس کی ہدایت کرنا. اور اس وقت جب کہ انسان اپنے تہذیبی اور معاشرتی سٹرکچر کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، تو اس کے لیے جو اسے وسائل مہیا کرنے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انسان نے ان کو خود سے وضع کیا ہے، تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کر براہ راست ایک ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے ان کو انبیاء کو عطا کیا گیا، اور انبیاء سے آگے جسے کہتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی زندگی میں فقط یہی علم نہیں، علم التحریر ہی نہیں، علم الخط ہی نہیں، انسان کے انفرادی اور اجتماعی عادات و اطوار، اس کی ہیبٹس اور اس کے جو کریکٹر ہے، جو سوشل کریکٹر ہے، اس کی درست تربیت کے لیے بہت سے علوم جو ہے وہ انبیاء کو عطا ہوئے، جو کہ آج تک ایک ان علوم کے نتیجے میں، ان کو استعمال کرنے کے نتیجے میں جو انسان کو فائدہ ہوا، جو انسان نے اپنی تہذیبی زندگی میں اس کے حوالے سے جس کا نتیجہ لیا، جو آؤٹ پٹ آیا، وہ آج ہمارے لیے ایک بہت بنیادی انسانی ضرورت کے طور پہ معاشرے میں آئے. ٹھیک. تو اس کے لیے سمجھیں کہ ایک علیحدہ سیٹنگ چاہیے کہ انبیاء کو کیا کیا عطا کیا گیا تھا، انسان نے کیا کیا سیکھا، بطور علم کیا کیا چیزیں دی گئی. یعنی مثال کے طور پہ ہم کپڑا سینا جو ہے اسی کو لے لیتے ہیں. اگر آج کے دور میں ایک کپڑے کو سینے کا نہ رواج ہوتا ہے تو اس کے مترادف میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز آج کس طریقے سے ایک بہت مستحکم، بہت ایک پروفاؤنڈ طریقے سے جو انسانی ضرورت، اور اس کے نتیجے میں اب دیکھیں انڈسٹریز بن چکی ہیں ایک پورے آپ اس کی تفصیل سے بہت اچھے طریقے سے آ گئے. یعنی فقط یہی علم الخط ہی نہیں بلکہ بہت ساری جو انسانی روزمرہ کی ضروریات کو پورے کرنے والے جو وسائل ہیں وہ براہ راست الہی تعلیم کا نتیجہ ہے، ڈیوائن ریولیشن، ڈیوائن ٹیچنگ کا نتیجہ. اچھا یہ کس لیے ہیں؟ ان سب کا تعلق آ کے جو جمع ہوتا ہے کہ یہ وسائل کیوں دیے.
تو اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی زندگی کی جمالیات کے ساتھ ہے، ایتھیٹکس کے ساتھ ہے۔ یعنی چاہے وہ کلیکٹیو لائف ہو یا انڈیویجول لائف ہو، انسان کو جمالیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑنے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ کیوں؟ تو اس میں وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ جمیل ویحب الجمال، کہ خدا خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو جو نیکی کی طرف مائل کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، ایک انفرادی حیثیت سے لے کے جو اجتماعی حیثیت میں ایک معاشرے کا وجود قائم کرنے کا جو جس قابل اللہ نے بنایا ہے، تو خدا کے اس اہتمام کے پیچھے انسان کو اس جمالیات کی اس معراج پہ لے کے جانا ہے، جہاں جس چیز کو جب انسان دریافت کرے تو وہ خدا کے اس چاہے گئے معیار پہ آ جائے جس کو خدا نے پسند کیا ہے۔ تو یقیناً وہ جگہ جمالیات کا عروج ہے، جمالیات کا کمال ہے۔ اسی طرح یہ سفر چلتا ہے، جب نبی سے شروع ہوتا ہے علم الخط کا، تو یہ اس کے بعد اس میں ایک پورا ارتقائی سلسلہ موجود ہے، اور اس روئے عرض پہ مختلف قومیں، مختلف تہذیبیں، مختلف جگہوں پہ رنگ نسل کے اعتبار سے قائم ہوں، اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے علامات کو استعمال کرتے ہوئے، سورس وہی ہے، وہی ڈیوائن ٹیچنگ، وہی ڈیوائن ریولیشن، تو علامات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے پھر تحریر کے جو مختلف سٹرکچرز آج آپ دیکھتے ہیں، یا اس وقت صدر اسلام یعنی اسلام کے جو شروع کے اوائل کے جو پیریڈ تھا، اس وقت تک جو سلسلہ تحریر کا چل رہا تھا۔ اب اس کے بعد تحریر ایک اور سفر شروع کرتی ہے، اور وہ خالصتاً ایک مزید جمالیاتی، یعنی آہستہ آہستہ دیکھیں کہ گریجولی ایک جمال کے کمال کی طرف سفر ہے۔ ٹھیک، کہ اب وہ وقت آتا ہے جب انسان کو اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں نے تم پہ یہ پیغام جو ہے وہ تمام کر دیا، اکمل تو دینکم، میں نے اگر اس کو صحیح کوٹ کیا ہے جو کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین جو ہے وہ مکمل طریقے سے اس کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ تو وہاں سے پھر اس کا ایک خاص سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کا تعلق، یعنی یہ تعلق تاریخ کے ایک گریجول اس کے سفر کے ساتھ ساتھ گہرے سے گہرا ہوتا چلا ہے، اور اسی سفر کے اعتبار سے یہ جو تعلق بنتا ہے، یہ پہلے تعلق سے کہیں گہرا، کہیں مستحکم اور کہیں شاندار ہے۔ یہ تعلق بنتا ہے کلام مقدس کے ساتھ، کلام مجید کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، تحریر کا۔ یعنی اس سے پہلے وہی ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن تھا، ڈیوائن کنیکشن تھا، لیکن تحریر ابھی تک اپنی عمومی شکل میں تھی۔ لیکن جب ایک ایسا پیغام اللہ نے دیا جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، یعنی
اس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی. تو وہ کتنا اسٹرانگ، کتنا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے. اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا جو شرف ہے، وہ آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں. یہاں سے جب کلام پاک وحی کا نزول ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کسی وحی کے نزول کا مہینہ ہے، جب یہ نازل ہوتا ہے سارا کلام جو قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ہی مرتبہ پہ نازل ہوتا ہے، اور پھر عوام الناس تک اس کو خدا کے حکم سے رفتہ رفتہ پہنچایا جاتا ہے. تو جس کے روب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ قلب محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد اس کو پہنچایا گیا آمد الناس تک، پھر اس کو حفظ بھی کیا گیا، پھر ایک وہ وقت آیا جب اس کو تحریر میں لانے کا. ٹھیک ہے، اب یہ پوری ایک بہت بڑا ایک باب ہے قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے، قرآن پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے، قرآن کب لکھا جانا شروع ہوا، یہ تاریخ کے دیگر موضوعات ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ دقیق مذہبی بحثوں میں آ جاتے ہیں، دقیق تاریخی بحثوں میں آ جاتے ہیں. ہمارا ابھی اس طرف جانا مقصد نہیں ہے. ہم اپنے اس موضوع پر رہتے ہوئے کچھ نتیجہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک کنٹینیوس ایفرٹ شروع ہوتی ہے. اب کوشش یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہی دلوں کا بھی تعلق ایک ایک ڈیوائن کنیکشن بن چکا ہے. اب دل یہ نہیں چاہ رہا کہ میں اللہ کے حضور خدمت کروں، اس کے کلام کو میں لکھوں تو ایک عمومی حیثیت میں لکھوں. یہ گوارا نہیں کیا جا رہا. روح دل اس چیز پہ آمادہ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو کاوش شروع کی جاتی ہے، جو سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، وہ ایک خاص سلسلے کو شروع کیا جاتا ہے، جس سے آج کے دور میں آپ ہمارا سکول، یہ جو ہمارا سکول آف کیلی گرافی ہے، یا جسے اسلامک سکول آف کیلی گرافی آپ کہتے ہیں، سمجھیں اس کو، اس کی داغ بل ڈالی. اور اسی حوالے سے پھر قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان کی پہلی لکھی ہوئی کتاب کے طور پہ اس کو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک عربی زبان کی پہلی لکھی ہوئی کتاب جانی جاتی ہے. اب یہاں سے یہ سلسلہ فقط پھر رکتا نہیں ہے کسی ایک. اب اس کے نتیجے میں جو عمومی تحریر استعمال پہلے ہو رہی تھی، اس کو کس طریقے سے کسی خاص شکل میں ڈھالا گیا. تو اس کے لیے دوبارہ سے ہم وہ لفظ استعمال کریں گے کہ پہلی جو تحریر تھی وہ اپنی عمومی حیثیت میں تھی. یعنی آپ نے کوئی بھی وسیلہ لکھنے کے لیے جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ چاہے وہ کسی پرندے کا پنکھ ہے یا کچھ پر ہے، یا اس سے آپ بس فریکوینٹلی اٹھاتے تھے اور صفحے پہ اس کو لکھ ڈالتے تھے. لیکن اس کے بعد اسی عمومی تحریر کو ایک جمالیاتی وجود عطا کیا گیا. یعنی رسم الخط پہلے موجود تھا، لیکن رسم الخط بطور عام تحریر کے موجود تھا، جو بہت عام اور عمومی تحریری ضرورت کو پورا کرتا تھا. اور اس سے وہ آپ تحریری ضرورت کسی وقت بھی پورا کر سکتے ہیں، جیسے آج بھی آپ پورا کرتے ہیں، پینسل سے، پین سے، جو بھی آپ کے پاس فریکوینٹ ٹولز ہیں رائٹنگ کے، ان کو پورے کار لاتے. لیکن اس سے بڑھ کے جب قرآن پاک کی کتابت کی بات آئی، قرآن پاک کو لکھنے کی بات آئی، تو پھر اسی عمومی عام رسم الخط کی شکل کو ایک جمالیاتی وجود عطا کیا.
ایک استھیٹک اینٹی اسے بنایا گیا، اور اس بنانے کے لیے پورا خون جگر اپنا اڑیلا، اور پھر قرآن پاک کا سفر اس پوری تاریخ میں جیسا چلتا ہے، ویسا ہی خط کا، رسم الخط کا بطور جمالیاتی وجود کے ایک پورا سفر اس تاریخ میں طے ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک خط، ایک خط کے بطن میں سے دوسرا خط، دوسرے خط کے بطن میں سے تیسرا خط، اسی طرح ایک پورا شجرہ، ایک پوری سب لیٹ اسکرپٹس کی بنتی ہے، اور اس کا آخری جو سرا ہے جسے ہم خط نستعلیق جانتے ہیں، خط کوفک سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج کے زمانے میں جو آخری نون اور اسٹیبلشڈ اسکرپٹ، یہ کاوش کرنے والوں نے، کاوش ایک چھوٹا لفظ ہے، ایک اپنا خون جگر انڈیلنے والوں نے تاریخ کے اس مقام پہ تہذیب انسانی کو عطا کیا، وہ خط نستعلیق ہے۔ تو ارتقاء اپنی جگہ موجود، لیکن اس کا پورا ایک ڈیوائن تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کو اسی درست پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ کیونکہ یہاں سے جب ہم جمالیات کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ایک سیدھا سیدھا تعلق ہے خدا کے کلام کے ساتھ، کلام کا تعلق ہے خدا کی ذات کے ساتھ، مقصد اس کا انسان کی فلاح ہے، انسان کی انسانی جو تو وہ ڈیوائن جب الہی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو پھر یہ بات چلتی چلتے بہت سارے اور ابعاد ہمارے سامنے کھول دیتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، کہ یہ بات سمجھیں کہ یہی نہیں، اب اس ڈیوائن تصور کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر یہ یہاں سے تعلق ہے تو پھر وہ ڈیوائن سورس کیا ہے، ڈیوائن الہی تصور کیا ہے، جمالیات تو ہے، لیکن پھر جمالیات کا تعلق الہی تصور کے ساتھ ہے، تو یہ کنیکشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں سروں پہ جو چیز موجود ہے، ان میں سے ایک کو سمجھ لیا جائے تو دوسرے کو سمجھنا بھی اپنی جگہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اگر ڈیوائن سورس ہے تو پھر ڈیوائن الہی، الہ کیا ہے؟ یعنی وہ ہے خدا کا نور، اللہ نور ہے، خدا کا نور یعنی اللہ، خدا کی ذات۔ تو اس نور سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ کیا ہے؟ اس نور کو سمجھنا ہے، اس پورے جو نور کے پرتوں کی، اس نور کی جو تمام تر جلوہ ہے ہمارے سامنے، اس کو سمجھنا، تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلے چلیں گے آگے، تو پھر اس گفتگو کو بھی آگے بڑھانے کا موقع ملے گا، کیونکہ اس کی پھر ہم جب آگے تشریحات دیکھتے ہیں تو صوفیاء کے ہاں بھی اس کی خاص تشریح موجود ہے، جس میں اس روشنی کو پھر قرآن پاک میں جب آپ خاص طور پہ آیا نور کو جب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جس طریقے سے اس نور کو بیان کیا، اس نور کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ آمادہ کرتی، اور اس نور کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو ایک، اگر تو وہ پہلے سے انسان کے ذہن میں کلیئر ہے، وہ پہلے سے اس نقطے پہ پہنچ چکا ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً انسان آمادہ ہوتا ہے کہ اس نور کی طرف اپنے سفر کو جو ہے وہ شروع کرے، اور پھر اس نور سے خود کو متمسک بھی کرے۔ تو جی تیمور بھائی، کچھ وقت ہے ہمارے پاس یا 9:40 ہو چکے ہیں؟ کیونکہ نور کی بات ہے، اب اس میں بہت سی تفصیل پوائنٹس آ جاتے ہیں جو انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس پہ مزید کچھ عرض کرنے کی کوشش ہو جائے گی۔ میرے خیال ساتھ میں کچھ وہ جو ہم نے امیجز کیے تھے وہ بھی
اگر ہمارے ویژول ایکسپیرینس کے لیے آڈینس کے یہ اس میں خطاطی اور تذہیب یعنی ایلومینیشن، جیسے ابھی نور کی بات ہوئی تھی، تو ایلومینیشن باقاعدہ ایک دوسرا فن ہے جس کا تعلق ہے علم الخط کے ساتھ، اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے لکھنے کے حوالے سے۔ جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ یہیں پہ نہیں رکتا، اس میں سے بہت سے پہلو مزید دریافت ہوتے ہیں، اسی ڈیوائن کنیکشن، اسی الہی تصور کے حوالے سے جو کوشش جاری ہے، جو اس کے سائے میں جو کوشش جاری ہے قرآن پاک کو لکھنے کی، تو اس میں نیکسٹ جو چیز اس میں شامل کی جاتی ہے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 9ویں صدی اور 10ویں صدی تک، پھر یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اس میں ہمیں وہ کمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایلومینیشن اس میں تہذیب کا ایک مزید فن ایڈ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہی، جیسے ابھی ہم نور کی بات کر رہے تھے، ایلومینیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس میں سے ایلومینیشن کو حاصل کرتے ہیں، اپنے اپنے اس نور سے روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں اپنی زندگی کو۔ تو اسی طرح خطاطی کو ایک ایلومینیٹ کرنے کے لیے اس میں تذہیب یعنی فلورل پیٹرنز اور اس طرح کے جو مختلف سٹرکچرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس میں گولڈ لیف، کیونکہ گولڈ کا تعلق بھی اسی روشنی کے ساتھ ہے، تو وہ فضا مہیا کرنا جس میں خدا کے نور سے وہ تعلق جو ہے، وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں آگے بڑھتے ہیں تو فقط یہی نہیں، اس کی جلد سازی کا، یعنی جسے اور یہ تقریباً 3 4 جو چیزیں بنتی ہیں، یہ کولیکٹیولی ان کو بک آف آرٹ آف بک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بہت اسٹیبلشڈ آرٹ، ٹریڈیشنل حوالے سے بہت مستحکم ایک روایت کے طور پہ چلا آتا رہا ہے ابھی تک۔ تو یہ آج کے مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات تھی، امید ہے کہ یہ آپ کے سامنے اس حوالے سے ایلومینیشن، تذہیب، کچھ قدیم، کچھ میڈیول، اور کچھ قریب ترین وقت کے کچھ مینuscripts ہیں، کچھ فن پارے ہیں جو آپ کی توجہ کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ تہذیب کا شمسہ کہلاتا ہے، تہذیب کا کام ہے تذہیب، ایلومینیشن۔ جی، یہ دیکھیے کہ اس میں خطاطی کے ساتھ ساتھ ایک تذہیب کے کام، اور اس میں بھی جو گولڈ کا کام ہے، تو اس میں ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ساری کوشش کی گئی ہے، یہ اس کا مقصد کوئی اسلام میں آرٹ کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ یہ نہیں تھا کہ کچھ آرٹ کی چاہت ہو رہی ہے، کچھ ثقافتی ڈپارٹمنٹ قائم کرنا ہے، تو یہ ساری، اس کا اول و آخر مقصد وہی جو الہی کیفیت، الہی جو تعلق ہے، اس کے تحت جو ایک کیفیت ہے، اس کو مستحکم کرنا، اور اس خدا کے نور کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا، اور اس نور سے ایک علاماتی طور پہ چیزوں کو جوڑنا، اور اس میں وہ کیفیت پیدا کرنا کہ ہم خدا کے اس نور کے ساتھ، خدا کے ساتھ، رب وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس میں جو خاص مسٹیکل ایکسپلینیشنز ہیں وہ بہت جاندار ہیں، ان کو بیان کرنے کا بھی ہمارے ہاں ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ضرور اس پہ بات ہوگی۔ جی، میرے خیال میں وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔
جی بہت شکریہ. ایک دو سوال لے سکتے ہیں، پھر واقعی ہمیں ختم کرنا ہوگا. جی تو جی جی کسی جی. کا کوئی سوال ہو تو ضرور کر لیں. جی السلام علیکم. میرا سوال تھا، سوری مجھے ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آئی، جو illumination کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی یہ کوئی ٹیکنیک ہے یا یہ کوئی ویژول میتھڈ ہے یا یہ کوئی جانرا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، سوری اگر یہ تھوڑا سا بتا دیں. جی یہ دو فنون ہیں جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بلکہ جسے ہم نے ابھی آرٹ آف بک کہا. ایک جب خط کو لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک اسپرچل انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ایک گریجولی چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا. پہلے خط علم الخط جو ہے اس کو، یعنی پہلے خط کوفی سے آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت قرآن پاک جو ہے ذرا سادہ اس میں کیفیت میں لکھے جاتے تھے. بعد میں جب خط کوفی میں سے دوسرے اسکرپٹس کو ڈسکور کیا گیا، اور یعنی خط سلوس، محقق، ریحان وغیرہ آئے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں فلورل پیٹرن کو جو موٹیوز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا، اور ایک پورا فن جو ہے تذہیب کا، ایلومینیشن کا، یعنی جسے آپ نقاشی بولتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں عام طور پر. جی لیکن ایلومینیٹ کرنا، اس کا مقصد تھا ایلومینیٹ کرنا، اور اس کی پوری جس طرح خطاطی کی ایک پوری ایک ڈیوائن کنیکشن کے حوالے سے ایکسپلینیشن موجود ہے، بالکل اسی پرسپیکٹیو میں ایلومینیشن کو بھی اس کے ساتھ نفی کیا گیا. یعنی وہی بات ہے کہ اس کو ایلومینیٹ کرنے کا جو لفظ ہے، اگر اس پہ ہم کانسنٹریٹ کریں تو خدا کا نور بنیادی طور پہ ہر چیز کو ایلومینیٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر ایلومینیشن کو ایک اسپرچل انوائرمنٹ کو انہانس کرنے کے لیے تو یہ فلورل پیٹرنز ہوتے ہیں جن کو ڈرائنگ کی جاتی ہے، پھر اس میں کلرز کو ایڈ کیا جاتا ہے. گولڈ کا کام اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو جس طرح سلور ہے، اس کو عام طور پہ ٹریڈیشنلی یوز میں نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے. صحیح. آرگینک کلرز ہوتے ہیں، جو ڈائز ہوتی ہیں وہ کے سورسز ہیں وہ آرگینک ہوتے ہیں ٹریڈیشنلی. ٹھیک ہے. تو جی وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے پورے قرآن پاک کو مرصع نہیں کیا جاتا. جو اس کے سرنامہ ہے سورہ الحمد ہے، جی اور اس کے بعد پھر آخری پارے میں جو سورہ ناس، قل ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور ایک دو سورہ مبارکہ کو ٹریڈیشنلی ایک مین سبجیکٹ کے طور پہ ایلومینیٹ کیا جاتا ہے، اور باقی قرآن پاک میں پھر ایک سٹینڈرڈ ورژن کو حاشیے کے طور پہ استعمال میں لایا جاتا ہے. تو یہ ایلومینیشن ہے. اسی کے ساتھ آگے جلد سازی کا، یعنی کہ جب اب ایک تیار ہو گیا، اب اس کو یوں ہی تو نہیں چھوڑا جائے گا، تو اسے مجلد یعنی جلد میں لایا جائے گا. جی. تو یہ تین چار جو آرٹس ہیں یہ مل کے آرٹ آف بک کہلاتے ہیں ہمارے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو.